میں تمام صافی حضرات کا شکر گزار ہوں کہ وہ اپنے مختصر وقت میں جو ہے تمام حضرات یہاں موجود ہیں۔ آپ حضرات کا یہاں آنا ہمارے لیے باعث فخر ہے، اور آپ ہی حضرات ہیں جو یہ پیغام قریہ قریہ گھر گھر تک پہنچاتے ہیں۔ جیسے کہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ آپ کا کام بڑا دشوار ہے، حق بات کرنا اس وقت بہت مشکل ہے، اس کے مخالفین زیادہ ہیں، حمایتی کم ہیں۔ تو یہ جو ہماری کانفرنس ہو رہی ہے اسی حوالے سے میں تھوڑا سا یہ پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مورخہ 3 دسمبر کو جمعیت علماء اسلام جموں و کشمیر ضلع میرپور کے زیر اہتمام ہونے والی وحدت کشمیر کانفرنس آزاد جموں و کشمیر کے شہر، ہمارے یہ شہر میرپور کی عظیم دینی درسگاہ جامعہ عربیہ اسلامیہ سیکٹر B4 میں منعقد ہونے کا فیصلہ ہوا۔ کانفرنس کو کامیاب بنانے کے لیے شہر بھر کے علماء کرام، جمعیت علماء اسلام سے وابستہ سیاسی و سماجی حضرات کی مختلف اجلاسوں میں بھرپور شرکت اور نمائندگی رہی۔ حالیہ بارشوں اور سرد موسم کی وجہ سے سردی کی شدت میں اضافے کے باعث جمعیت علماء اسلام کے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ اب جامعہ عربیہ B4 کے گراؤنڈ میں نہیں بلکہ نفیس ہال مارکی سینٹر D1 میرپور میں منعقد ہوگی۔ کانفرنس کی سرپرستی سابقہ امیدوار پاکستان قومی اسمبلی استاد علماء حضرت مولانا مفتی محمد یونس صاحب میرپوری، مرکزی نائب امیر جمعیت علماء اسلام جموں و کشمیر کریں گے۔ کانفرنس کی صدارت جمعیت علماء اسلام جموں و کشمیر ضلع میرپور کے امیر جناب حافظ اعجاز خان صاحب کریں گے۔ کانفرنس کے مہمان خصوصی قائد ملت اسلامیہ، امام انقلاب حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب اور قائد کشمیر شیخ الحدیث حضرت مولانا سعید یوسف خان صاحب ہوں گے۔ وحدت کشمیر کانفرنس کا آغاز شام 4 بجے سے شروع ہوگا، جس میں میرپور ڈویژن سے قافلے شرکت کریں گے، جبکہ پاکستان اور کشمیر سے جید علماء کرام کے علاوہ مختلف شعبوں اور جماعتوں کے حضرات بھی شرکت کریں گے۔ اس موقع پر کشمیریوں کی حقیقی ترجمانی اور کشمیر کی بھرپور توانا آواز ہر سطح پر کشمیریوں کے حقوق کی ڈٹ کر ترجمانی کرنے پر قائد جمعیت امام انقلاب حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کا کشمیر کی دھرتی میرپور آمد پر شایع شان استقبال کے لیے مورخہ 3 دسمبر 1 بجے ساتھی یہاں جمع ہوں گے۔ جامعہ عربیہ میں سیکٹر B4 سے مفتی محمد یونس صاحب اور حافظ اعجاز صاحب کی قیادت میں جمعیت کے جانصاروں کا قافلہ منگلا پور پل پر اپنے محبوب قائد کا استقبال کریں گے۔ یہی پیغام ہے آپ حضرات تک۔ آپ آگے جس طریقے سے بھی اس کو موڈیفائی کرنا ہے وہ آپ کر سکتے ہیں۔ شکریہ آپ تمام حضرات۔
مفتی صاحب یہ جو مرکزی نائب امیر جمعیت علماء اسلام جموں پورے اللہ جی طارق کے ساتھ شروع کریے گا تاکہ خبر میں آپ بنا لیں میں چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب شجاع صاحب کی پوری ٹیم کو، صحافت سے وابستہ تمام ساتھیوں کا بے حد مشکور ہوں کہ کافی عرصہ ہوا ذرا تھوڑا سا رابطہ منقطع تھا، تو آج الحمدللہ یہ ہماری یہ جو پریس کانفرنس کا انعقاد ہے، اسی وساطت سے ملاقات کا موقع مل گیا اور آپ کو ملنے کا بھی. تو آپ تشریف لائے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کا جو اس کے جزائے خیر عطا فرمائے، اور شکریہ بھی ہے. باقی تو پریس کانفرنس کے حوالے سے ہمارے ضلع امیر جو ہے جمعیت علماء اسلام جموں کشمیر کے حافظ اعجاز صاحب وہ بیان کریں گے، تو میں چند الفاظ شکریہ کے میں ادا کرتا ہوں. صحافت ایک جی ہمارے جو ہے یہاں جمعیت علماء اسلام جموں کشمیر کے ضلعی امیر حافظ اعجاز صاحب اور جناب مرکزی رہنما کا ظفیر صاحب، مفتی ظفیر صاحب اور اخلاق جذبی صاحب اور جناب خرم شہزاد صاحب اور قاری وسیم عثمانی صاحب اور بیٹھے ہوئے حضرات مولانا الیاس صاحب بھی ہیں اور مشتاق صاحب حضرات. گزارش خدمت یہ ہے کہ صحافت ایک معاشرے میں ریڑھ کی ہڈی کے مصداق ہے. حقیقت میں دیکھا جائے، آپ حضرات ماشاء اللہ جس پیشے کے ساتھ ہیں، ایک مظلوم کی آواز بنتے ہیں، عوام کی آواز بنتے ہیں، اور جو ہے لوگوں کے مسائل اجاگر کرتے ہیں، اور آپ جان ہتھیلی میں رکھ کے اور جس طریقے سے آپ میدان میں اترتے ہیں کہ عوام، مظلوم عوام کی جو آواز جو ہے وہ اس عروج پر پہنچے اور حکمران بالا تک پہنچے، تاکہ داد رسی ہو جائے اور اس کے جو ہے ان کے جو اصل جائز حقوق ہے ان کا جو ہے حل ہونے کے لیے جو آپ کی محنت ہے. اور بے شمار صحافی ایسے بیچارے ہیں کہ جو جان بھی ان کی جو ہے نا اس اور چلی جاتی ہے. تو یہ ایک مشکل ترین ایک کام ہے، لیکن آپ نے یہ جو علم بلند کیا ہوا ہے، حق کو اجاگر کرنا، سچائی کو اجاگر کرنا، مظلوموں کی آواز کو اٹھانا، عوام کی آواز کو اٹھانا، تو یہ اس میں جس قدر بھی آپ کا جو ہے نا خراج تحسین پیش کی جائے، وہ جو ہے نا ہمارے لیے ایک فخر ہے. تو جہاں تک رہا مسئلہ کہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب قائد جمعیت پاکستان اور جمعیت علماء اسلام پاکستان اور PDM کے صدر بھی ہیں، وہ الحمدللہ یہاں تشریف لا رہے ہیں 3 دسمبر کو. پہلے تو ہمارا ایک پروگرام طے ہوا تھا کہ جامعہ کے گراؤنڈ، جامعہ عربیہ کے گراؤنڈ میں ہی یہ پروگرام رکھا جائے، لیکن موسم کے حالات کے پیش نظر، کیونکہ بارش اور سردی کا موسم شروع ہو گیا، تو پھر ساتھیوں نے مشورہ کیا کہ کوئی بڑے ہال میں، مارکی میں جو ہے نا وہ پروگرام کیا جائے. تو اب الحمدللہ نفیس مارکی میں D1 میں یہ پروگرام رکھا گیا ہے 3 دسمبر کو. تو حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ یہاں پر منگلا میں انشاءاللہ 3 بجے پہنچیں گے، اور آگے ریلی کی شکل میں یہاں سے قافلہ جائے گا، وہاں استقبال کریں گے، اور انشاءاللہ جو ہے نا وہ یہاں جو ہے نا یہ میرپور میں پہنچیں گے ماشاءاللہ. باقی تفصیل تو ہمارے ضلع کے امیر حافظ اعجاز صاحب بیان فرمائیں گے، تو میں انہی سے یعنی کہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ حضرات کے سامنے وہ بات کر دیں. ایک صاحب صرف وہ یہ ہے کہ جماعت کا پلیٹ فارم اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو بلایا جائے، لیکن صرف یہ ہے کہ جو مقامی قائدین ہیں نا دوسری جماعتوں کے، ان کو باضابطہ جو نا وہ دعوت دی جائے گی، یعنی کہ
کانفرنس میں شامل ہونے کی، تو انشاءاللہ دعوت دیں گے۔ جہاں تک رہا مسئلہ کہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب اسٹیج میں رہے ہیں اور الحمدللہ بھرپور طریقے سے انہوں نے کام کیا ہے، اس حد تک کیا ہے کہ کم از کم انڈیا کی فوجوں کو کشمیر کے اندر داخل نہیں ہونے دیا، نہ ہو سکے ہیں، ان کے دور میں نہیں ہو سکے۔ تو اس حد تک پھر بیرونی سطح پر مقامی سطح جو ان کے تھا، محنت کی، کوشش کی، یہاں تک کہ شاید آپ اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے ہوں گے کہ پہلی دفعہ جب حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کو میں نے دعوت دی کشمیر میں انٹر ہوئے پہلی دفعہ، وہ جو ہے نا اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک بات کہی تھی، غالباً جو ہے نا 86 کی بات ہے جی، 86 کی بات ہے جی۔ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ بات کہی تھی جس میں تمام جماعتوں کے قائدین تھے، معذر شماری ہو گئے، پھر پارٹی والے ہو گئے، چودھری نور حسین صاحب مرحوم وہ بھی زندہ تھے، اس سب کی موجودگی میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا تھا کہ بھائی آپ کشمیریوں کا کام ہے کہ کشمیر کی آزادی کے لیے ایک چنگاری جلانا، باقی اس آگ کو آگے پھیلانا آزادی کے لیے وہ انشاءاللہ ہماری محنت ہوگی، کوشش ہوگی، لیکن چنگاری جلانا تو آپ کشمیریوں کے مسئلہ ہے۔ تو اس کے باوجود الحمدللہ کشمیریوں کی ترجمانی مولانا فضل الرحمان آج تک کرتے آ رہے ہیں اور کر رہے ہیں۔ یہ بات ظفر مغل صاحب بہت شکریہ جناب، آپ جتنے باقی صحافی حضرات بعد میں آئے جس میں نہیں مل سکا، آپ نے کیا نام ہے شراب صاحب باشر، جزاک اللہ۔ جو مقامی قائدین ہیں نا دوسری جماعتوں کے جو پاکستان پی ڈی ایم میں شامل ہیں، ان کو ہم دعوت دیں گے انشاءاللہ، ان کو بھی دعوت دیں گے جی، لیکن پاکستان سے کوئی ایسا لیڈر وہ ان کو کوئی جو ہے نا نہیں طے ہوا، تو مقامی قیادت کو انشاءاللہ دعوت دیں گے۔ اس کا کانفرنس کا ایجنڈا جو سیاسی ہوگا، وہ صرف جو نام رکھا ہے نا وحدت کشمیر کانفرنس، اس میں یہ ہے کہ اصل میں یہ جو عالمی سطح پر تقسیم کشمیر کی سازش ہو رہی ہے نا، اس حوالے سے جمعیت علماء اسلام جموں کشمیر نے ایک فیصلہ کیا تھا کہ ہم پورے کشمیر میں اس کے توڑ کے لیے ہم یہ وحدت کے نام پر نہ کہ ہم عوام کو بیدار کریں اور ان کو آگاہ کریں کہ کشمیر کے تقسیم کے لیے کیا سازشیں ہو رہی ہیں۔ تو یہ صرف اور صرف جو ہے یہ سیاسی اور کشمیر کے ایشو کو اجاگر کرنا، تاکہ جو اصل بات ہے کہ کشمیر کی مکمل آزادی وہ اصل مشن ہے اور نہ کہ تقسیم جو کہ اصل سازش ہو رہی ہے۔ تو اس حوالے سے حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب مختلف اضلاع میں جا رہے ہیں، وحدت کشمیر کانفرنس منعقد ہو رہی ہے۔ اس میں جیسا کہ سجاد جلال صاحب نے آپ سے پوچھا ہے کہ آزاد کشمیر، کیونکہ پاکستان میں پی ڈی ایم کے وہ سربراہ بھی ہیں اور آزاد کشمیر آ رہے ہیں، تو آزاد کشمیر میں دیگر جماعتوں کے جو قائدین ہیں، کیا ان میں سے جو فگر آ رہے ہیں ان کی کچھ نام بتا دیں، یا پھر اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ایک عرصے تک کشمیر کے حوالے سے جو ذمہ داریاں ہیں ان کے پاس رہیں اور ان کے اوپر بعد میں انگلیاں بھی اٹھائی جاتی رہیں، اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیں۔